إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. हाजिरीन जुमा दीनी व मिली भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं अल्लाह उसर की हम्द व तारीफ और शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे बंदे और रसूल हैं।
کی جانب بلانے والے پر اور آپ کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار درود و سلام اور اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، اس دنیا میں آج بہت سارے لوگ بہت ہی شہرت یافتہ ہیں، اور انشاءاللہ آج کچھ ایسے شہرت یافتہ لوگوں کا تذکرہ اور ان کی صفات ہوں گی جو ہمارے عمومی مشہور اسے مشاہیر کہتے ہیں۔ دنیا میں بڑا نام، دنیا میں بڑی شہرت، لیکن وہ شہرت جو ہے یا تو دولت سے ہے، مال سے، یا کوئی یوٹیوبر ہے، فیس بکی ہے، ٹک ٹاکر ہے۔ وہ شہرت جو آج میڈیا کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے، وہ شہرت ہم ذکر کرنے نہیں جا رہے، کیونکہ جیسا کہ اس میں معلوم ہے اس لائن میں آ کر تھوڑی لوگ مشہور ہوئے جو صحیح لائن پر ہیں۔ ہم ان شہرت یافتہ لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہیں زمین میں تو شاید کوئی اچھی طرح سے جانتا بھی نہ ہو، پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن ان کی شہرت آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت کی ہاں ان کی شہرت آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رحمان الرحیم ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے محبت کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی شرح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ کہے گا اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، تو یقینی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ اور جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ ندا لگا دیتے ہیں، اور وہ کیا ندا دیتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ذرا اندازہ کریں یہ شہرت تو ہمیں نہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پوری آسمانوں میں اس بندے کا نام گونج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو پورے فرشتوں میں پہنچایا گیا، اور تمام فرشتوں نے اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ نیک لوگ جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ، اگر اللہ کسی بندے پر ناراض ہو جائے، بغض رکھنا شروع کر دے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغض، اللہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، فیبغضہ جبریل ثم ینادی فی السماء، اگر جبریل علیہ السلام اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبریل پورے آسمانوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ ندا لگا دیتے ہیں، اور وہ کیا ندا دیتے ہیں، ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ، اللہ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، فلاں شخص کے لیے اللہ اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کہے گا کہ تم بھی اس سے نفرت کرو، یہ کوئی متقی پرہیزگار اور دودھ کا دلا ہوا تو ہو نہیں سکتا، یقیناً اس میں کبیرہ گناہ ہوں گے، شرک ہوگا، جس کو فجور ہوگا، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے، گرچہ دنیا داری معاملات کے ساتھ کہنا پڑ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن دل سے اسے پسند نہیں فرماتے۔ اس بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس
بندے سے جبریل نفرت رکھتے ہیں اور جس بندے سے تمام فرشتے نفرت رکھتے ہیں، تو اے زمین والو، اے اہل ایمان اور اے اہل عمل صالح، تم بھی اس شخص سے نفرت رکھو۔ ثم توضع البغضاء فی الارض، پھر زمین میں اس شخص کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ نیک لوگ اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والے لوگ جو ہیں، عمل صالح والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگ جو ہیں، عمل صالح والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہ یوٹیوب کے ذریعے، نہ فیس بک کے ذریعے، نہ کسی اور ذریعے سے، بلکہ خالص ایمان، عمل صالح اور اخلاق کے ذریعے حاصل ہونے والی مجھے الہی۔ محترم سامعین، اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرے، بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یقیناً کوئی بھی دیکھے گا تو ان کی تعریف کرے گا۔ واضح بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کام کرے گا تب بھی نام چڑھائیں گے اور برا کرے گا تب بھی۔ گویا انہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے نفرت رکھیں۔ لیکن عموماً اگر کوئی عمل صالح سر انجام دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی علاقے میں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ مہیا کرا دے، کسی فقراء مساکین میں سے کسی کو کوئی حاجت ہو وہ پوری کر دے۔ اب اگر ایسے لوگ کو لوگ کہنا شروع کریں کہ اتنا اچھا آدمی ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے خالص کیا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں دنیا کے اندر کتنا اچھا آدمی ہے، لوگوں کے لیے اتنا خرچہ کر کے راستہ بنوا دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کا آجل بشر مومن، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے نیکی کے وقت اسے دنیا ہی میں ایک بدلہ دینا شروع کر دیا۔ آسمانوں میں جن لوگوں کی شہرت ہے، جنہیں دنیا میں شاید کوئی اسی طرح جانتا بھی نہ ہو، پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن ان کی شہرت آسمانوں میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تمام فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آسمانوں میں اعلان کر دے گا کوئی شخص سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو، اس سے بڑی شہرت کوئی ہوگی کہ اللہ کے فرشتے اعلان کر دے آسمانوں میں۔ فرشتوں کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں، بے شمار فرشتے ہیں، اور دو فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے بندے کو سنبھالنے کے لیے، بندہ آگے نہ گرے پیچھے نہ گرے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ بے شمار فرشتے ایسے بھی ہیں جنہیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، درود پڑھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر، ایک بندے کو کتنے فرشتوں کے دلوں میں اور کتنے لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں کرتے، شمار بھی نہیں کر سکتے کتنے فرشتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا، یا اگر کوئی کہتا ہے یہ آئے گا تو اس کے لیے قالین بچھائی جائے گی، اس کے لیے دریا بچھائی جائیں گی، اس کے لیے بڑی رونقیں کی جائیں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگوں کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں؟ کل ضعیف متضعف، پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعیف ہے، کمزور ہے، دنیا میں لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لأبره، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو کبھی توڑے گا نہیں، یعنی جو بھی اللہ پر قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کرے گا۔ اس کے اندر نیک اعمال، اس کے اندر خلوص، اس کے اندر تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے اس نیک اعمال کی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام دے دیا ہے کہ جو بھی اللہ پر قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو کبھی توڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کرے گا، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رب اشخص اکبر مرفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لأبره، لیکن اس کی اپنی حالت دیکھیں، بالکل پرانے بال، پرانے کپڑے۔ اب میں نے کچھ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ مومن آدمی کی شان ہے، مومن آدمی اپنے جسم کی، اپنے جگہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں بھی وہ ہوتا ہے اس جگہ کی
کرتا ہے، لیکن پرانے کپڑے اب وہ اگر کسی گھر پر جا کر بیچ دیتے تو گھر والا خوشی سے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ مرفوع الابواب کا مطلب وہ دروازے سے لوگ اسے دھکا دے رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، کوئی خوشی سے دروازہ اس کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں، بالکل پرانے کپڑے۔ اب کوئی اگر بڑا محبوب رشتہ دار آ جائے تو اس کے لیے یقیناً دروازہ کھل جائے گا، لیکن جس بیچارے اور سیدھے سادے انسان کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اب آسمانوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جسے ہم بھی آسمانوں میں شہرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں؟ ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا بندہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز الایمان بالجلیل، اللہ جلالت والے پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت کرنا۔ یہ نہیں کہ جب مال کا ڈھیر لگ جائے تب میرے پاس کچھ ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہے، قناعت سے کام لے۔ اور تیسری چیز والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے کتاب و سنت، اس پر مکمل طور سے عمل کرے، اللہ کے احکام رسول کے احکام مکمل طور سے عمل کرے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس دنیا سے جانے کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو کیا خیال ہے کہ دنیا سے جانے کے لیے وہ مال اکٹھا کرے گا، اس طرح تیاری کرے گا؟ نہیں، جسے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ مال بھی جمع کرے گا تو جائز اور حلال طریقوں سے ہی جمع کرے گا، اور جائز اور حلال جگہوں پر ہی خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بنا کر قرار نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن وہ شخص مال کو بھی جمع کرے گا تو جائز اور حلال طریقوں سے جمع کرے گا، اور جائز اور حلال جگہوں پر ہی خرچ کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ محشر کے میدان میں جاتے ہوئے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا جب تک کہ اسے 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ وہ 4 سوال کون کون سا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنی، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100، 150، 100، جتنی بھی عمر ہے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج کل تو بس 60 اور 70 سال ہی عام طور پر ہوا کرتی ہے، لیکن پہلے کے لوگوں کی عمریں دیکھیں تو بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور اس عمر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں، اور کافی لوگ ہیں جس سے آگے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جس سے آگے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی میں عبادتیں بھی کی، نیکیاں بھی کی، یا جوانی کو ویسے ہی ضائع کر دیا، جوانی کو دیوتوں کی طرف گزار دیا، جوانی میں بھی نیک اعمال کیے یا نہیں، جوانی کے بارے میں بھی الگ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر کتنا عمل کیا، پڑھ تو لیا، حافظ قرآن بھی بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ترجمے سمیت جمع کر دی، لیکن ان پر کیا عمل بھی کیا یا صرف عالم ہی بن گئے؟ اور چوتھا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور ظاہر ہے جو صاحب تقوی انسان ہوں گے وہ حلال اور جائز طریقوں سے ایمان کو حاصل کریں گے، اور کئی حلال اور جائز جگہوں پر ہی خرچ کریں گے۔ تو
بندے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. بندہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، متقی بنے. اور دوسری چیز ہے کہ قناعت سے کام لے، وہ پورے طور پر قناعت کرے مکمل طور سے. یہ نہیں کہ اسے ہر وقت توقع لگی ہے اور بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کرے. اور تیسری چیز وتباعد عن الشہرت، وہ آدمی شہرت حاصل کرنے سے دور رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی بکتا پھرے. بلکہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ سمجھدار ہے، عالم دین ہے، صحیح عالم ہے، عالم دین ہے، اپنا کام بھی اپنی جگہ پر کر رہا ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اس سے ان کی زیادہ شہرت نہیں. وہ کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کا مشورہ اس نے کیا، جو تھا پتہ نہیں کس قسم کا تھا. وہ آدمی کہا کہ دیکھو بھائی، لوگ بھی میری طرح نماز پڑھاتے ہیں اور میں بھی نماز پڑھاتا ہوں، لیکن ان کے تو جگہ جگہ نام ہے، ان کی اتنی زیادہ شہرت ہے، لیکن مجھے کوئی جاننے والا بھی نہیں. تو اس آدمی نے کیا کہا دیکھو جمعہ میں اعلان کر دینا اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے نعمتیں پیدا کر رکھی ہے. اونٹ، گائے، دمبے سب گوشت کے لیے ہیں، اور کہہ دینا گدھا کے لائے. کیا کہنا؟ گدھا کے لائے. ذرا سوچیں، اس نے کر دیا یہ، اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، اور پھر اس نے آپ مشورہ کیا، کہا کوئی بات نہیں، کہہ دو غلطی ہو گئی، رجوع کر لو، کوئی بات نہیں. تو بتانا یہ مقصد ہے یہاں پر کہ اس قسم کی شہرت نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت ہی میں کام آئے گی، بلکہ یہ محض بدنامی ہے. یہ الگ بات ہے، لوگ کہتے ہیں بدنام بھی ہوں گے تو نام تو ہو جائے گا، مشہور تو ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کو اللہ کے یہاں نیک نامی کے ذریعے نیک نامی حاصل کرنی ہے، نیک نامی کے ذریعے شہرت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے نیک اعمال سر انجام دینے ہوں گے، اور وہ خود آپ کی شہرت حاصل کرنے سے دور ہے. وہ شہرت حاصل کرنے سے دور ہے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہ ہے کہ لوگ مجھے آتے جاتے سلام کریں، لوگوں کی زبانوں پر میرا خوب چرچا ہو، ہر شخص تعریف کرے. اگر یہ خیال نہیں ہے تو تب تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات مقدسہ کے یہاں مشہور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دے گا، تب وہ شہرت حاصل کر سکتا ہے. حضرت صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شہر کو چھوڑ کر کئی دور جنگل میں چلے گئے جہاں ان کے مال اسباب تھے. بیٹا آیا تو انہیں دور سے آتے دیکھ کر انہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا. وہ جانتے تھے کہ کیوں آ رہا ہے بیٹا آیا تو بیٹے کا مطالبہ کیا تھا. بیٹے نے کہا لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگ سرداری کے لیے، لوگ بادشاہی کے لیے شہر میں بڑی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں اونٹوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پر زور سے مارا اور کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہرت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دیتا ہے اور سرداریاں بھی دیتا ہے جو آدمی متقی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ غنی ہو، مالدار بھی ہو، مالدار ہے، متقی ہے، اور خفی پوشیدہ رہنے والا ہو، لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو. بہت زیادہ پوشیدہ رہ کر کوئی ایک کام کرے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھتا ہو. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشہور ہو جائے گا. ان کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف امام ہیں، جن کا شوہر کے بعد امام ہوتا ہے. ان کے سامنے کسی کے صدق اور اخلاص کی بات کی گئی کہ فلاں آدمی بڑا سچا ہے، بڑا مخلص ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں آدمی بڑا سچا ہے، بڑا مخلص ہے، بہذا ارتفع القوم، اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے قوم کی عزت بلندیوں تک پہنچتی ہے. یعنی نیکی کے ذریعے عزت حاصل کرنا، اللہ کے احکام ہے، رسول کے احکام ہے، ان پر عمل کر کے عزت حاصل کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، نہایت اہم وصیت کی. کیا وصیت کی؟ قولوا ینابیع العلم، اے لوگوں علم کے سرچشمے بنو، علم حاصل کرو، اور نہ صرف بڑی مشکل سے اپنے ہی لیے علم حاصل کرو
بلکہ وہ علم دوسروں تک بھی پہنچانے کی تمہیں توفیق ملے۔ ومصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ کرو، دوسروں تک بھی وہ علم پہنچاؤ۔ وسبل اللیل، اور راتوں کی چراغ کرو، ایسا نہ ہو کہ پوری رات سو کر گزار دینا، اللہ کی پہلی رات نہ درمیانی نہ آخری، بلکہ راتوں کی چراغ کرو۔ اور فرماتے ہیں اپنے دلوں کے اندر اپنے تقویٰ کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے تقویٰ کو تازہ کرتے رہا کرو۔ ظاہر ہے کہ نسیان انسان سے ہوتا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے تقویٰ کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے یہاں اپنے تقویٰ کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سے مراد توبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ ایک دن میں توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس قدر توبہ کیا کرتے تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تو ابن مسعود کہتے ہیں اپنے تقویٰ کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اور فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص آسمانوں میں خزانہ جمع کر سکتا ہو وہ کر گزرے، فلیفعل، تو چاہیے کہ ضرور سے کر گزرے۔ جو وہاں آسمانوں میں خزانہ جمع کرنا ظاہر بات ہے کہ یہاں جو خرچ کریں گے وہ آسمانوں میں جمع ہوگا، تو تم میں سے جو شخص ایسا کر سکتا ہے وہ کر گزرے۔ حیث لا تأکل السوس، اس طرح جو آسمانوں میں خزانہ جمع ہوگا اسے کوئی چوری نہیں کر پائے گا، کوئی کیڑا مکوڑا اسے خراب نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے، اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آسمانوں میں خزانہ جمع کرے، آسمانوں میں خزانہ جمع کرے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ بڑے معروف امام ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ھذا هو الذکر الخفی، یہ ہے ذکر خفی، یعنی دنیا میں جو خرچ کرو گے وہ خزانہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں جمع ہوگا، آسمانوں میں وہ خزانہ جمع ہوگا۔ کہتے ہیں یہ ہے ذکر خفی۔ اور حدیث میں تو کہا ہی گیا ہے کہ مطلب خفی ہو، خفی ہو، غنی ہو، یہ تین صفاتوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے، یہ تین صفات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بیان کیا جائے، اور وقت ابھی کم ہے، لیکن کچھ چیزوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ آسمان میں شہرت حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جنت جو ہے وہ غریب ہیں، مالدار نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالدار لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ غریب ہیں، فقیر ہیں۔ اسی طرح اللہ کے احکام میں، رسول کے احکام میں ان پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اکثریت جو ہے وہ فقیروں کی ہے، مالداروں کی نہیں، مالدار لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح تین چیزیں ہیں، وہ تین چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ اخفا غضبہ فی معصیتی، اللہ تعالیٰ نے اپنا غیظ و غضب، اپنا غصہ اپنی نافرمانی میں رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی آپ جب اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ فرمائے، حافظۃ رافعہ، حافظۃ نیچے لے جانا، رافعہ اوپر لے جانا۔ محمد بن کعب جو مفسر ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں دنیا کے اندر جو بڑا متکبر بنایا پھرتا تھا، اپنے آپ کو بڑی لمبی گردن کر کے چلتا تھا، قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ ذلتناک حالت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ شدید غصہ ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، اور دنیا میں جو بڑا معمولی قدر و قیمت والا تھا، لوگ بڑا نادار قسم کا شمار ہوتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں کا پوچھ جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں غلط طریقے سے بلندی حاصل کر چکا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا، وہ ذلتناک حالت میں ہوگا، اور جو بہت سی معمولی قدر و قیمت والا سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اس قدر بڑھا دے گا، اس قدر کہ وہ بلندیوں پر ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اسی طریقے سے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، اس سے بھی آسمانوں میں شہرت ملتی ہے۔ اسی طرح بے شمار واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے کہا گیا کہ فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین کچھ ایسے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ وہ رونے لگے اور وہ کیا کہنے لگے کہ عمر جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عمر کا رب تو جانتا ہے، جس نے اسے شہادت کا مقام دیا ہے وہ تو جانتا ہے، عمر جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح 30 سالوں تک مسلسل ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک تکیہ ہے، ایک بستر ہے، مسلسل اس کا شوہر راتوں کو روتا تھا اور اکیلے روتا تھا اور تکیہ بھیگ جاتا تھا۔ کیوں روتا تھا؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کار چھوڑی، اس لیے نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرا کرتے تھے کہ وہ راتوں کو روتے تھے اور اکیلے رویا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب کے بارے میں ہے، کسی نے ان کی آ کر کچھ تعریف کر دی کہ آپ کی لوگوں کے یہاں بڑی قدر ہے، لوگ بڑی عزت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، تو فوراً پاس میں جو دیوار تھی اس کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہم لا تشہرنی، اے اللہ مجھے دنیا میں شہرت نہ دینا، دنیا میں مجھے شہرت سے زیادہ محبوب ہے کہ تو مجھے اپنے یہاں محبوب بنا لے۔ یہ الفاظ ہے، اسی وقت وہ گرے اور وفات پا گئے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولے تو ہمارے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیک لوگ بھیجے کہ اس وقت اس نے کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں شہرت نہ دینا، اور یہ الفاظ کہے اور گرے اور وفات پا گئے۔ سوچیں ان کی وفات پر اہل مکہ یوں اکٹھے ہو کر آ گئے جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، ایک معمولی سا انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات پر سارے اہل مکہ کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت جلیبی نامی صحابی جن کے بھی کئی واقعات بڑے معروف ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جب وہ شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول فلاں شہید ہو گیا، فلاں کہاں ہے یا رسول اللہ فلاں شہید ہو گئے۔ اس طرح اور پھر آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہے کہ کون مطلب حضرت جلیبی وہ کہاں ہے، بلاخر پوچھا جلیبی کہاں ہے، بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جہاں پڑی تھی وہاں گئے اور ان کی لاش کو اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا کہ اکیلے آدمی ہے، پہلے اس نے 7 آدمی کو قتل کیا، پھر ان کو ان کے آدمیوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا وہ ایسے لوگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے پاس پہنچے، ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی اور شعب الایمان دونوں میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، صدقہ لاؤ۔ تو جس کے پاس جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا لایا، ایک صحابی ہے وہ رونے لگے، وہ کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی بھی چیز سے اس میں معاونت یا اس میں مدد نہیں کر سکتا، میں کسی بھی چیز سے اس میں تعاون نہیں کر سکتا، تو اے اللہ تو مجھے جن جن لوگوں نے میری آبروریزی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں انہیں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیک لوگ بھیجے کہ ان کے دل صدقہ کو خیرات کے لیے بے چین نہ کرتے تھے، اور انہوں نے سب کو معاف کیا، کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں جن جن لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مال کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس اس وقت مال نہیں تھے، آپ نے اسے لوٹا دیا اور وہ روتے ہوئے واپس لوٹے۔ ذرا سوچے کہ وہ روتے ہوئے واپس لوٹے، اس لیے نہیں کہ مجھے مال نہیں ملا، بلکہ اس لیے روئے کہ اللہ کا اس لیے کہ مجھے تقسیم کرنے کے لیے مال نہیں ملا، اس لیے روئے کہ مجھے تقسیم کرنے کے لیے مال نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیک لوگ دنیا میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کا مہمان بنا دے، جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسمانوں میں شہرت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر مکمل طور سے عمل
तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों से शोहरत हासिल की जाती है वो ये 3 चीज़ें हैं, जिनमें पहली चीज़ तक़वा है, और जैसा कि मैंने बयान किया था तक़वा में 4 चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ बंदा पूरे तौर पर कनात करे, ये नहीं कि हर वक्त उसे मुस्तगिल और बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहे, और तीसरी चीज़ वो शोहरत हासिल करने के से दूर रहे। इसी तरह हदीस में कहा गया बंदा मुत्तकी हो, खफी हो, गनी हो तो अल्लाह ताला की यहाँ महबूब हो जाता है। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम अच्छे नाम के बजाय बदनामी हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक समझ अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़े सीधे कर लें, आगे की सफ में जगह तो पहले इसको कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फदक्किर इन नफ़अतिद ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा व यतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला an-नारल कुब्रा ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى